اظہار کیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ میلاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نمازیں قضا ہوں اور میلاد منایا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو میسج لے کے آئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو روشنیاں تقسیم کی ہیں، ان روشنیوں میں روشنی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آج جو ہمارے ہاں ایک برائی زور پکڑتی جا رہی ہے، جو عورتیں پہ پردہ نکل کے روڈوں پہ آتی ہیں، یہ شرم جائز نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، عورت کو پردہ عطا فرمایا ہے۔ عورت کی عزت چردواری میں ہے، عورت کی عزت پردے میں ہے، عورت کی عزت بازار میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ میرے آقا کی آمد سے پہلے کے واقعات پڑھیں کہ عورت کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا۔ بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا جاتا تھا، بہن کو بہن نہیں سمجھا جاتا تھا، ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا ہے تو یہ صدقہ ہے میرے نبی کا، اگر ماں کو ماں کا مقام ملا ہے تو یہ صدقہ ہے میرے نبی کے میلاد کا۔ تاریخ عرب اٹھا کے پڑھیے کہ جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا اور کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ شخص اپنی بیوی سے کہتا کہ تو نے بیٹی کو جنم کیوں دیا ہے، اس سے اچھا تھا تو کسی سانپ کو جنم دے دیتی۔ یعنی جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس باپ کا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ آج بیٹیوں کو سینے لگانے والوں، بیٹیوں کی شادیوں پہ ارمان پورے کرنے والوں اور بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، غور تو کرو، اسلام سے قبر بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اس بیٹی کو مقام ملا ہے میرے نبی کے میلاد کے صدقے میں ملا ہے۔ میرے نبی کے صدقے میں بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا۔ اس بیٹی سے جا کے کہہ دیجئے کہ تیری عزت پردے میں ہے، تیری عزت چردواری میں ہے، تیری عزت بال کھولنے میں نہیں، تیری عزت دوپٹہ اتارنے میں نہیں، تیری عزت بازار میں آنے میں نہیں، تیری عزت گھر کے اندر رہنے میں ہے۔ تو یہ آپ کو اور مجھے اس برائی کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو بازار میں آنے والی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی عزت ہے، اور جب ہم کسی کی عزت کو روکیں گے، اور یاد رکھنا مسلمان کی عزت برابر ہوتی ہے، اور اگر کسی کی مسلمان بھائی کی عزت پہ ڈاکہ پڑے تو وہ ہم سب کی عزت ہے، وہ ہم سب کی عزت ہے۔ محمود غزنوی کا دور ہے، محمود غزنوی تشریف فرما ہے، ایک بیوہ عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے محمود غزنوی تیرا بھتیجا آدھی رات کو ہمارے گھر آتا ہے، ہماری عزت لوٹنا چاہتا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، میں نے لوگوں کے برتن دھو کے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، اور اے محمود غزنوی تیرا بھتیجا ہے جو رات کو ہمارے گھر آتا ہے، میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ محمود غزنوی وہ شہنشاہ تھے، غیرت مند شہنشاہ تھے، وہ غیرت مند مسلمان تھے۔ فرمایا اے عورت تو چلی جا، اب جب میرا بھتیجا تیرے گھر میں آ جائے تو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ جب وہ اس کا بھتیجا یعنی محمود غزنوی کا جو نام استعمال کرتا تھا جب اس عورت کے گھر میں آیا تو اس عورت نے آ کے پیغام دیا محمود غزنوی تیرا بھتیجا میرے گھر آ گیا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا عورت تو چلی جا، اور جب میں تیرے گھر میں داخل ہوں تو نے چراغ بجھا دینا ہے، اندھیرا کر دینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب محمود غزنوی اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے اس نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا۔ اب محمود غزنوی تلوار نکالتے ہیں، اس نوجوان کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عورت اب چراغ جلا دے۔ جب وہ عورت چراغ جلاتی ہے، جب روشنی ہو جاتی ہے، محمود غزنوی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا جب شکر ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عورت مجھے پانی دے، مجھے پیاس لگی ہے۔ عورت نے جب پانی دیا، آپ نے پانی دیا، کہا عورت مجھے اور پانی دے دے، اس نے پانی دیا، پھر آپ نے پانی پیا، فرمایا عورت مجھے اور پانی دے دے۔ جب 3 آپ کٹورے پانی کے بھر کے پی چکے، اس عورت نے کہا حضور ایک بات تو بتائیے۔ آپ نے کہا چراغ بجھا دیجئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے کہا تھا چراغ بجھا دینا کیونکہ تو نے کہا تمہارا بھتیجا آتا ہے، میں انصاف کرنے آیا تھا، میں نے کہا چراغ بجھا دینا کہیں ایسا نہ ہو بھتیجا دیکھ کے خون کشش نہ کرے اور میں انصاف کرنے سے رک نہ جاؤں۔ میں نے کہا اندھیرا کر دینا، میں انصاف کرنے آیا ہوں۔ اور جب میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تو میں نے اب عورت نے پوچھا کہ آپ نے جب روشنی ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے شکر ادا کیوں کیا؟ فرمانے لگے میں نے شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ میرا نام استعمال کر رہا تھا،
اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہمارا خون اتنا گندا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات سننے والی ہے، وہ عورت پوچھتی ہے حضور یہ تو بتائیے نا کہ آپ نے پانی ایسے پیا جیسے کئی دنوں کے پیاسے تھے، آپ نے پانی نہیں پیا۔ فرمایا عورت دو باتوں کا جواب میں نے دے دیا، اب تیسری بات نہ پوچھنا۔ کہا نہیں یہ تو بتائیے نا آپ نے پانی جو پیا ہے اتنی شدت کی آپ کو پیاس تھی۔ فرمایا عورت جس دن سے تو مجھے کہہ کے آئی ہے نہ میں نے کھایا ہے نہ میں نے پیا ہے، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، میرے ہوتے ہوئے ایک بیوہ عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اے عورت میں اس انتظار میں تھا جب تک میں اسے انجام تک نہ پہنچا دوں تو میں نے کھانا بھی نہیں ہے میں نے پینا بھی نہیں ہے۔ اے عورت جب میں انصاف کر چکا ہوں اب پانی پینا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے پوچھ، کثیر نوجوان بیٹھے ہو تمہارے کان کے ساتھ موبائل ہوتا ہے، رات کو 1 بجے تم کان کے ساتھ موبائل لگا کے کسی سے بات کرتے ہو، ارے وہ کسی کی عزت ہے، وہ کسی کی غیرت ہے، وہ کسی کی بہن ہے۔ ارے جب تم کسی کی غیرت کو للکارتے ہو، جب کسی کی عزت کو للکارتے ہو، تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے کیوں نہیں مارتا؟ ارے تم کسی کی غیرت پہ ڈاکہ ڈالنے لگے ہو۔ ارے تو نے نہیں سنا جب مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہوئی تھی، بہت سے کفار مسلمانوں کی قید میں آگے تھے، حاتم طائی کی بیٹی بھی قید میں تھی اور میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈالی کیونکہ اس کا سر ننگا تھا۔ صحابہ نے کہا آقا کافر عورت کی بیٹی ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے تو کسی کی بیٹی ہے نا، تیرے نبی نے کافرہ عورت کا سر ڈھانپ دیا اور تو اپنی مسلمان بہن کے لیے چوک میں کھڑا ہے۔ میرے پیارے بھائی تو حسن ابدال میں رہتا ہے اور ایک بات تجھے رات کو چین سے سونے نہیں دیتی ہوگی اور تو نے دیکھا ہوگا جب کالج میں چھٹی ہوتی ہے، جب کالج سے چھٹی ہوتی ہے، کسی کی مائیں اور کسی کی بیٹیاں جب اس کالج سے باہر جاتی ہیں، ہمارا مسلمان آپ کے حسن ابدال میں سکھ بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور ان مسلمانوں کی بدقسمتی سے ان کے ساتھ دوستی بھی ہے۔ اور سنیے ذرا، یہ اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں اور انہیں اس چوک میں لے کے جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں سے کہو تمہاری غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا، تم اس غیر مسلم کو کیا بتانے لگے ہو اور اس غیر مسلم کو کیا درس دیتے ہو؟ آؤ دیکھو میں مسلمان ہوں، میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔